درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے کا پہلا سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے۔ اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہم اس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تو چند آیتیں نازل ہوئی تھی، یعنی سورہ علق اور سورہ مدثر کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ صرف چند جو آیتیں نازل ہوئی وہ چند آیتیں تھیں۔ مکمل سورہ مدثر یا مکمل سورہ علق اس وقت نازل ہوئی۔ مکمل سورت کے اعتبار سے اگر دیکھا تو مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو خلاصہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ خدا کی پہلے تعریف کرتا ہے، پھر اس سے صراط مستقیم طلب کرتا ہے، پھر صراط مستقیم کے جواب میں یعنی اسی صراط مستقیم کی پوری تفصیل پورا قرآن کریم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تمام تعریف کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر یعنی اس دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہوں، جو بھی اچھی باتیں ہیں، وہ سب ان سب کا مستحق کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی جتنی بھی دنیایں ہیں ان سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب کہتے ہیں جو تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، یعنی جو کسی کی تربیت اس طرح سے کرے کہ اس کی تمام جہات پر اور تمام پہلو پر نظر رکھے، تمام جہات کا احاطہ کر لے، اور ایسی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ساری جہان کا مطلب یہ ہے کہ جس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے عالم کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کہ عالم حیوان، عالم انسان، عالم نباتات، عالم جمادات، تو اس طریقے سے الگ الگ ان سب کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ عرضی دنیا، یہ فانی دنیا، اس کے علاوہ بہت سی اور دنیایں ہیں،
یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہماری یہ دنیا ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کے علاوہ اور ایک کئی دنیایں ہیں، ان تمام دنیاؤں کا پالنے والا، ان تمام دنیاؤں کے ان تمام دنیاؤں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ایک دو صفت بیان کی گئی آگے، الرحمن الرحیم۔ رب کے بعد یہ بتایا گیا کہ ظاہر تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی وہ مہربانی، رحمت اور شفقت کی ہوتی۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت بہت عام ہے، یعنی اتنی عام ہے کہ پوری دنیا میں یا جتنی دنیایں ہیں ان تمام میں اس کی رحمت عام ہے۔ الرحمن سے مراد رحمت عمومی ہے یا عام مہربانی۔ الرحیم سے مراد مکمل مہربانی، یعنی جب وہ کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے یا تو وہ مکمل کرتا ہے، ناقص مہربانی نہیں، ناقص رحمت نہیں۔ اس مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کا ثبوت پیش کیا گیا کہ یہ اتنی دنیایں ہیں اور یہ ان تمام دنیا کا مالک رب خدا ہے، اور ان تمام میں اس کی رحمت عام ہے اور اس کی رحمت مکمل ہے، یہ باتیں بیان کی گئی۔ اب اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ایک بدلے کا دن ہوگا۔ بدلے کا دن کا مطلب یہ کہ جو عالم ہے جتنے سارے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یا اس کی جتنی مخلوقات ہے وہ سب جو کر رہے ہیں، ان تمام کا بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ ایک خاص دن ملے گا جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، اس آخرت جو بدلے کا دن ہوگا، اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں مکمل تصرف کرنے کا اختیار اسے ہو جس کا اس پہ قبضہ ہے۔ اب یہ صفت یعنی قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت چلے گی، یعنی وہی جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں پھر وہ بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ پھر خدا سے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی جب ساری کائنات کا پالنے والا وہی ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ساری کائنات تو اسی کی رحمت ہے، تو اس کی ذات ہی اس قابل ہے، یعنی اس میں ایک توحید کی بات کی کہ اسی کی ذات اس قابل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی بات کریں، ہم تیرے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی اس میں مدد کو بہت عام رکھا گیا، خاص نہیں کیا کہ کس قسم کی مدد۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی مدد کوئی کہیں بھی کوئی کام شروع کریں تو اس پہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام سے کام کا آغاز کریں۔ اب اس کے بعد پھر بندہ ایک درخواست کرتا ہے، اور درخواست یہ ہے، ایک دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندہ جب خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا سے مدد طلب کرتا ہے، تو پھر وہ ایک صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا انسان کو کہ ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم طلب کرنی چاہیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا؟ وہ 4 قسم لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کی جو زندگی ہے
ان کی زندگی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائیں اور انہی کی تقلید کریں، تو ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بنیں گے۔ پھر اس کے بعد صراط مستقیم سے کون لوگ منحرف ہوئے، ان کی صفت بیان کی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل، جن پر اللہ کا قہر نازل، وہ صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ اور جو گمراہ ہوئے، غیر المغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہے، اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہے۔ کیونکہ دنیا میں یہودی یا بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جن پر ایسے حملے ہوئے، اور دنیا کی ہر بڑی قوم نے ان پر حملہ کیا، خواہ وہ ایرانی ہو یا بابلی ہو، رومی ہو، سب نے ان پہ ایسے سخت حملے کیے کہ ان کا وجود بچانا مشکل ہو گیا۔ تو ایک طرح سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور گمراہ پھر کی یہ یہود عیسائی ہیں کہ جو تثلیث جیسے عقیدے میں اور ابنیت جیسے عقیدے میں اور تسلیم سولی والے عقیدے میں، ان سب میں وہ پھنس گئے، اور خدا کو خدا کا بیٹا قرار بنا لیا، اس طریقے سے اللہ کے لیے اولاد، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ تو یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی صراط مستقیم کی تعریف اسی صورت میں بیان کی گئی کہ صراط مستقیم کی ایک پازیٹیو راستہ، پازیٹیو بات کی گئی صراط مستقیم سے متعلق، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور نگیٹو یہ کہ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو وہ صراط مستقیم پہ نہیں تھے۔ یہ آج کے اس سبق ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلا سبق سورہ بقرہ سے شروع کریں گے، دوسرا سبق۔